مال کمانا کبھی فرض ہے، مال کمانا کبھی مستحب ہے۔ چنانچہ آدمی اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے میں زندہ رہ سکوں کماؤں اور کھاؤں، فرض ہے کمانا۔ اپنے بیوی بچوں کو پالنا میرے ذمہ فرض ہے، تو ان کو کھلانے کے لیے کمانا بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ اسی طرح اگر میرے والدین ضرورت مند ہیں، میرے اوپر وہ ڈیپینڈ ہیں، تو ان ماں باپ کو کھلانے کے لیے کمانا بھی فرض ہے۔ اور اگر ماں باپ اپنی جگہ پر کما رہے ہیں اور ان کو سیلری آ رہی ہے تو بچہ انہیں کھلانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اور البتہ تکبر، میں پنا، بڑاپن دکھانے کے لیے کمانا حرام اور ناجائز ہے۔ صرف مالدار کہلانے کے لیے کمانا حرام اور ناجائز ہے۔ اور اپنے دوسرے رشتہ دار غریب ہیں ان کو کھلانے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زکات دینے کے لیے کمانا یہ شریعت میں پسندیدہ چیز ہے، اللہ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی اپنی عزت بچانے کے لیے، لڑکیوں کی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے کمانا بھی شریعت میں پسندیدہ ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ آپ دیکھیں مالدار بننا ایک ہے انفرادی طور پر، ایک ہے اجتماعی طور پر۔ اکا دکا آدمی مالدار بن گیا، اس کی عزت بڑھے گی، وہ مزے کرے گا، پوری قوم کی عزت نہیں بڑھے گی، پوری قوم مزے نہیں کر سکے گی۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے ایک دو آدمی مالدار بننے کی نہیں، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ پر اسٹیبل ہو جائے، ہر فرد اپنی جگہ پر ایک حیثیت والا بن جائے۔ اجتماعی مالداری سے قوم کی اجتماعی ترقی ہوتی ہے، قوم کو اجتماعی عزت ملتی ہے، قوم کو اجتماعی سربلندی ملتی ہے۔ اگر اجتماعی نہیں ہوگی تو پھر ایک کا دکا آدمی مالدار رہے گا، وہ اپنی قوم کو بھی عزت سے نہیں دیکھے گا، دوسری قومیں عزت سے دیکھنا تو دور کی بات۔ Don't forget to like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی روشنی میں جو بات عرض کرنی ہے وہ موجودہ حالات کے لحاظ سے ایک معنی کر بہت اہم اور ضروری ہے۔ وہ ہے موجودہ حالات میں مسلمانوں کو جہاں ہر طرف سے کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایک جہت وہ ہے جہاں مسلمانوں کو معاشی طور پر مال دولت کے جہت سے بھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں ایسی پلاننگ، ملک میں ایسے مکار ظالمانہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو تجارت میں پیچھے رکھا جائے، اکنامک میں پیچھے رکھا جائے، ان کو جاب اور ملازمت سے محروم کیا جائے، سرکاری عہدے نہ دیے جائیں، سرکاری جاب نہ دی جائے، تعلیم میں پیچھے رکھا جائے، مختلف طریقے سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو کمزور کرنے کے۔ مسلمان کو اپنے عقل اور ہوش کے ناخن لیتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو کر سنجیدگی سے ایک اچھا انسان بن کے جینے کی جہاں کوشش کرنی چاہیے، وہیں پر مسلمان کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان اپنے معاش، کمائی، مال دولت کمانے اور جمانے میں توجہ دے، پیسہ کمانے اور جمانے میں توجہ دے حلال اور جائز طریقے سے۔ جب بھی کوئی عالم دین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ رب العزت کی ذات مال کمانے سے متعلق کوئی بات ارشاد فرماتے ہوں تو پھر اس سے حلال مال کمانا مراد ہوتا ہے، حرام طریقے سے کمانا مراد نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ حرام سے بچنے کا حکم دیتے ہیں تو پھر حرام کمانے کا اللہ کبھی حکم نہیں دیتے۔ اس وقت ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود مکتفی ہوں۔ خود مکتفی ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں دونوں لحاظ سے مسلمان اسٹیبل ہوں، ہر لحاظ سے مسلمان ایک اچھی قوم کہلا سکیں، اس کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بات ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت مالدار بننا، اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے جس سے جتنا ہو سکتا ہو کمانے کی طرف توجہ دینا، یہ بہت ضروری کام ہے۔ اسٹیبل بننے کے مختلف کام ہیں، مالداری ہی ایک بنیادی چیز نہیں ہے، مالداری کے ساتھ اور بھی بہت سارے امور ہیں جس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز مکمل کر لی جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ اور اللہ کا فضل یعنی مال دولت روپیہ پیسہ جو اللہ نے مختلف طریقوں سے حاصل کرنے کی شکلیں مارکیٹ میں رکھی ہیں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس آیت میں اللہ نے پہلا حکم کیا فرمایا؟ یہ آیت سورۃ الجمعہ کی ہے، اس سے پہلے اللہ نے یہ فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اب دوڑے آؤ اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر جو خطبہ ممبر پر چڑھ کر دیا جاتا ہے وہ اللہ کا ذکر مراد ہے، اور دوسرا اللہ کا ذکر نماز جمعہ مراد ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے جمعہ کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے فاسعوا، اب نکلنا شروع کرو۔ اب اذان کے بعد حمام میں نہانے جانے والا بے وقوف ہے، اذان جمعہ کے بعد پھر مارکیٹ سے صابن خرید کے لانے کے لیے جانے والا بے وقوف ہے، اذان جمعہ کے بعد پھر مارکیٹ سے سودا ترکاری اپنی ضرورت کا سامان پھر دکان پہ کھڑے ہو کر کاروبار کرنے والا شخص بے وقوف ہے، اس کی کمائی میں اللہ برکت نہیں رکھتے ہیں۔ 8 دن کمایا، 8 دن میں کسی بھی نماز کے بارے میں اللہ نے فرمایا فجر کی اذان ہوتے ہی دکانیں بند کر دو، ظہر کی اذان ہوتے ہی دکانیں بند کر دو، عصر کی اذان ہوتے ہی دکانیں بند کر دو، آؤ نماز کی طرف۔ کسی نماز کے لیے اللہ نے نہیں فرمایا، صرف ہفتے میں ایک بار جمعہ کی نماز کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہفتے بھر کام کیے، کتنی نماز پڑھے کتنی نہیں پڑھے تم جانتے ہو، اللہ جانتے ہیں۔ اب جمعہ کا وقت ہے، یہ اذان ہو جائے تو فوراً نماز کے لیے لپکو۔ کس قدر افسوس سے ہر مسجد کے امام خطیب کمیٹی کے احباب کو شکایت رہتی ہے کہ لوگ اذان جمعہ کے بعد آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے، 12:30 بجے اذان ہوتی ہے، 1 بجے جمعہ کا بیان شروع ہوتا ہے، آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی اس آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر 1 بجے بھی لوگ مسجد نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی دعوت، اللہ کی پکار، اللہ کی آواز آ کے آدھا گھنٹہ ہونے کے بعد بھی مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے کی توفیق سے محروم ہو، اور وہ قوم فلم تھیٹر دیکھنے کے لیے، فلم دیکھنے کی خاطر کسی ہیرو کے فینس بن کر اس کے اسٹیچو پر دودھ سے نہلایا جاتا ہو، وہاں پٹاخے جلائے جاتے ہوں، فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی تھیٹر کے سامنے حیوانوں اور بدترین بندروں کی قوم کی طرح ناچتے رہتے ہوں، تو پھر بتائیے اس قوم کی اس زوال اور تنزلی کا سبب اور وجہ خود وہ قوم کی بری حرکتیں ہیں۔ جمعہ کی اذان ہو کر آدھا گھنٹہ 40 منٹ پون گھنٹہ ہو جاتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے مستی کرتے رہتے ہیں اس خیال سے کہ ابھی بہت دیر ہے، ابھی بہت دیر ہے۔ صرف نماز جمعہ پڑھنا ہی مقصود نہیں ہے، ہفتے میں ایک بار ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سمجھنے کی خاطر علماء کی باتیں سنیں، گمراہی سے بچنے کی خاطر علماء کی باتیں سنیں۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی نے جمعہ کے فضائل جو بیان فرمائے، جمعہ کی اذان کے بعد سب سے پہلے مسجد میں آنے والے کے لیے 1 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب کیوں فرمایا؟ پہلے آؤ، اگلی صف میں بیٹھو، اگلی صف میں بیٹھنے والوں کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں، ان کے لیے گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں، پوری زندگی میں ایک جمعہ بھی اگلی صف میں پڑھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، کتنے بد نصیب ہیں، پوری زندگی دوسری صف بھی نصیب نہیں ہوئی، تو کس قدر محرومی کی بات ہے۔
تو اللہ رب العزت نے پہلا حکم یہ فرمایا جب نماز کے لیے بلایا جائے آ جاؤ، تو معلوم ہوا دین پہلے ہے، دینداری پہلے ہے، نمازی بننا پہلے ہے۔ تو نماز پڑھو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اب نماز ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ اور اپنی اپنی کمائی میں لگ جاؤ۔ یہ حکم اگرچہ کہ جمعہ کی نماز کے بارے میں ہے، لیکن معاش کمانے کا یہ حکم ہر نماز سے متعلق ہے کہ آپ کی اگر ڈیوٹی فجر کے بعد ہو، فجر پڑھ لیے ڈیوٹی پہ چلے جاؤ۔ آپ کی اگر ملازمت اور تجارت ظہر کے بعد ہے، ظہر پڑھ لیے فوراً اپنے کام پہ چلے جاؤ۔ جس کی جب ڈیوٹی ہے نماز ادا کر لے اور اپنے کام پہ نکل جائے۔ تو اللہ نے یہاں پر دونوں باتوں کا حکم فرمایا، ایک مقصد کی طرف توجہ دلایا، دوسرا ضرورت کی طرف توجہ دلایا۔ مقصد زندگی ہے اللہ کی عبادت، وہ ہے نماز کے ذریعے سے، وہ پہلے پورا کرو۔ ضرورت زندگی ہے کمانا، پیسہ حاصل کرنا، اس پر بھی توجہ دو، اور مقصد ہوتے ہی فوراً کمانے کے لیے باہر نکل پڑو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے من حرم زینت اللہ، اللہ نے جو خوبصورتیاں پیدا کی ہیں، اللہ نے جس کو اچھی چیزیں بنایا ہے، اچھے کپڑے خوبصورت لگتے ہیں، اچھی گاڑی خوبصورت لگتی ہے، اچھا گھر خوبصورت لگتا ہے، اچھے کھانے لذیذ لگتے ہیں، جو بھی اچھی چیزیں ہیں پہننے، استعمال کرنے، اوڑھنے، کھانے، ہر لحاظ سے یہ سب چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں بندوں کے لیے۔ آپ ان سے کہو کس نے اسے حرام کیا ہے، لوگ کیوں اسے حاصل نہیں کرتے ہیں؟ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے، اچھی گاڑی کیوں نہیں رکھتے، اچھا مکان کیوں نہیں بناتے، اچھی سواری کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ فرماتے من حرم زینت اللہ، اللہ نے جس کو زینت اور خوبصورت بنایا اسے کس نے حرام کیا؟ اخرج لعبادہ، اللہ نے وہ اپنے بندوں کی خاطر پیدا کیا ہے۔ خوبصورت آسمان، خوبصورت چاند ستارے، یہ خوبصورت درخت اور پھول پتیاں، بہترین بارش، بہترین دریا، تالاب، نالے، یہ سب اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانوں کی خاطر بنایا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے انسان کیوں لذت حاصل نہیں کرتا ہے؟ اس سے مزے حاصل کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے۔ سچی بات تو یہ ہے، اللہ والوں نے فرمایا جسے دنیا کی نعمتوں میں مزہ نہیں آتا ہے اسے آخرت کی نعمتوں میں بھی مزہ نہیں آتا ہے۔ یہاں فروٹ کھائے گا جنت کے فروٹ کی طلب رہے گی، یہاں بیویوں سے لذت حاصل کرے گا جنت کی حوروں کی طلب رہے گی، یہاں بہترین لباس پہنے گا جنت کے لباس کا شوق رہے گا، یہاں بہترین مکان بنائے گا جنت کے مکان کا شوق رہے گا۔ اس دنیا کی ان نعمتوں کو ان نعمتوں کے ساتھ اللہ نے جوڑ کر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا وہ اوتو، انہیں دیا جائے گا جیسا دنیا میں دیا جاتا تھا، یعنی دنیا میں جو فروٹ کھاتے تھے اسی طرح کے فروٹ جنت میں بھی دیے جائیں گے، کیونکہ آدمی نئے فروٹ دیکھنے کے بعد وحشت کرتا ہے، ارے یہ کیا چیز ہے، میں اب تک نہیں کھایا ہوں، نہیں کھاؤں گا۔ یہ جو گھن آتی ہے یا وحشت ہوتی ہے نئی چیز دیکھنے سے ہوتی ہے، تو اللہ جنت میں اسی طرح کی نعمتیں دیں گے جو دنیا میں بندہ استعمال کر رہا ہے۔ تو اس میں اللہ نے گویا کہ بندوں کو ترغیب دی، حیثیت اور طاقت ہے، اچھی چیزیں استعمال کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، بہترین ٹوپی پہنو، فقیروں کی، بھکاریوں کی اور خیرات کی ٹوپی پہن کے مت آؤ، بہترین کپڑے پہنو، بہترین سواری رکھو۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ تمام رسول 1.25 لاکھ انبیاء جو کہا جاتا ہے، تو اس میں اللہ فرماتے إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سارے کے سارے انبیاء کھانا کھاتے تھے، لذیذ کھانا ہے وہ بھی کھاتے، مجبوری کا ہے ویسا بھی رہتے، فاقہ ہے وہ بھی برداشت کرتے، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں چکر لگاتے، چلتے پھرتے رہتے بازاروں میں۔ بازار میں آدمی کیوں چلتا ہے؟ مسجد آتا ہے عبادت کے لیے، بازار جاتا ہے تجارت کے لیے، عبادت کے لیے بھی آنا بتایا، تجارت کے لیے جانا بھی بتایا، اعمال کی خاطر آنا بھی بتایا، مال کی خاطر جانا بھی بتایا۔ کافروں کی حرکت ہے، کافروں کا شیوا ہے، نیک لوگوں کو مال کماتے ہوئے دیکھ کر حیران اور تعجب کرنا،
یہ لوگ بھی دنیا کماتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسے گھر بناتے ہیں، یہ لوگ بھی ایسی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، یہ تعجب مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے۔ یہ آیت جو قرآن مجید کی ہے سورۃ الفرقان کی، یہ آیت کافروں نے نبیوں کے بارے میں کہی تھی، جسے اللہ نے فرمایا کہ نبیوں کے بازاروں میں کمانے کے لیے جانے کو دیکھ کر یہ کافر کہا کرتے تھے کیا نبی بھی کماتا ہے؟ نبی کو تو کمانا نہیں چاہیے، اسے کونے پکڑ کر اللہ اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پاگل قوم ہے، انسان ہوتا ہے نبی بھی، اسے بھی معاش، بیوی، بچے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو ان کو بھی مارکیٹ میں کمانے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی بھی مارکیٹ میں آئے، تجارت کیے، صحابہ مارکیٹ میں آئے، مال کمائے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے کے علماء کو بھی جو درس و تدریس میں نہیں لگے ہیں، مدرسے کی ذمہ داری بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں تجارت ساتھ نہیں دیتی ہے۔ امامت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آدمی تجارت میں کامیاب ہو جائے، اسی طرح ہر دیندار کی ذمہ داری ہے، وقت فری ہے بلکہ فارغ بناؤ اپنے وقت کو اور مال کمانے میں لگاؤ، خالی مت بیٹھو۔ ان آیات کے تحت میں علماء نے کیا لکھا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل کسے فرمایا اللہ نے؟ مال کو۔ چنانچہ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ گھر بنایا، اوپر لکھے گا ہَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، گاڑی خریدا، نیچے سامنے لکھے گا ہَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ مال میرے اللہ کا فضل ہے، یہ میری محنت کا حصہ نہیں ہے، اس نے عطا کیا ہے۔ پوری دنیا کی جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے مال کو اللہ کا فضل، مال کو زینت اللہ، مال کو خیر کا لفظ استعمال کیا ہو۔ کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں سوائے اسلام کے۔ اسلام نے مال کو فضل کہا ہے، خیر کہا ہے، زینت اللہ کہا ہے۔ یہ بہت بڑی اعتدال والی تعبیر ہے۔ مالدار بننا الگ چیز ہے، مال پرستار بننا الگ چیز ہے، مال کی پوجا کرنے والا بننا الگ چیز ہے۔ مالدار بننے کی اجازت ہے، مال کا پجاری بننے کی اجازت نہیں ہے۔ مال کمانے کی اجازت ہے، مال کا حریص اور لالچی بننے کی اجازت نہیں ہے۔ حلال کمانے کا حکم ہے، حرام کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس آیت میں کہ ان آیات کی روشنی میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے، دیکھو نبوت ایک طرف، حکومت اور دولت دوسری طرف۔ نبی اللہ کے بعد وہ دنیا میں سب سے افضل بشر اور انسان ہوتا ہے۔ اللہ کے بعد جس کا مقام ہے نبی کا، وہ نبی ہونے کے ساتھ حکومت کر سکتا ہے، وہ نبی ہونے کے ساتھ دولت مند بن سکتا ہے، وہ نبی ہونے کے ساتھ ہواؤں پر، جنات پر، درختوں پر، جانوروں پر، انسانوں پر، سب پر حکومت کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت، نبوت بھی ہے، حکومت بھی ہے، دولت بھی ہے۔ اس سے پتہ چلا مال کبھی بزرگی کے خلاف نہیں ہے، دولت کمانا کبھی صوفی اور شریف بننے کے خلاف نہیں ہے، مال کبھی متقی بننے کے خلاف نہیں ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی ملنے کے لیے آئے تو دیکھا ان کے گھر میں جو گھوڑے وغیرہ باندھے ہوئے تھے، اس گھوڑے کی رسی کو انہوں نے لوہے کی سلاخ لے کر اسے زمین میں گاڑا اور اس سے اپنے گھوڑے کی رسی باندھی۔ اب یہ شخص آیا، ملاقات کیا، خیر خیریت، دعا کی درخواست، اس کے بعد جانے لگا تو اس سے کسی نے پوچھا کیسے بزرگ ہیں؟ کیسے بزرگ ہیں؟ اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے، اتنا سونا چاندی ہے، اتنی دولت ہے کہ انہوں نے گھوڑے کو باندھنے کے لیے جو کھوٹا بنایا ہے وہ کھوٹا بھی سونے کا ہے۔ تو اب آپ سمجھو کہ بھئی کیا بزرگی ہوگی، کیا ان کے اندر اللہ تقویٰ ہوگا۔ جب ان بزرگ سے یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا بے وقوف آدمی ہے، فیصلہ کرنا نہیں آیا، دولت کو اللہ نے جہاں رکھنا تھا میں نے وہاں رکھا ہے، دل میں نہیں رکھنا تھا، اس واسطے میں نے زمین میں گاڑ کے رکھا ہے۔ اگر دولت دل میں بسا کے رکھتا تو پھر یہ دنیا پرستی ہوتی، میرے اس کھونٹے کے چوری ہو جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جبھی تو میں وہاں گاڑ کے رکھا ہوں، چوری ہو سکتا ہے۔ پتہ چلا میرے نزدیک اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تبھی گھوڑے کی رسی سے باندھ کے رکھا ہوں۔ اگر اس سونے کی میرے نزدیک حیثیت ہوتی تو میں اسے اپنا سونے کا لباس بنا کے رکھتا، اپنا فرش بنا کے رکھتا۔ دولت ہے لیکن دل میں نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کشتی پانی پر چلتی ہے،
پانی میں نہیں چلتی ہے، اگر کشتی پانی پر چلنے کے بجائے پانی میں چلنا شروع کر دے تو پھر وہ کشتی بچ نہیں سکتی، مسافر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح انسان کو دنیا پر سے گزرنا ہے، دنیا کو دل میں بسا کر نہیں گزرنا ہے۔ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ مال دولت کمانا مسلمان کا اس وقت فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے اللہ سے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، پاک دامنی مانگتا ہوں اور مالداری مانگتا ہوں، بے نیاز رہوں، کسی کا محتاج نہ رہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہم نے نبی کا ایک پہلو دیکھا، 2 مہینے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، سحری اور افطاری کھجور اور پانی سے ہو رہی ہے۔ ایک پہلو دیکھا ہم نے نبی کا وہ پہلو نہیں دیکھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خدموں میں خزانے پڑے رہتے تھے، شاہی لباس پہن کے آتے تھے، بہترین لباس پہن کر آنے والے وفود سے ملاقات فرماتے تھے، وہ ہم نے منظر نہیں دیکھا۔ تو اس واسطے ہم کو لگا غریب ہونا ہی ایک اچھا مسلمان بننا ہے، غریبوں کی انسلٹ نہیں ہے، لیکن غریبی ہی ایک اچھا مسلمان ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا میں 4 باتیں فرمائی، 3 مقصد زندگی ہے اور 1 ضرورت زندگی ہے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ ہدایت، اللہ کی صحیح رہبری مل جانا، جنت والے راستے مل جانا، اس کی پہلے اللہ کے نبی نے دعا مانگی۔ دوسری دعا تقوی، اللہ کا ڈر، وہ تم کو گناہوں سے بچائے گا، وہ اللہ سے مانگو۔ تیسری دعا پاک دامن رہو، زنا نہ کرو، بد نظری نہ کرو، شراب نہ پیو، کوئی بھی ایسی چھچوری اور گھٹیا حرکت نہ کرو، ان سب برائیوں سے پاک رہنا مقصد زندگی ہے۔ یہ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے مانگی غنا، اے اللہ میں آپ سے مالداری مانگتا ہوں، اتنی دولت ہو کہ مجھے ٹینشن نہ رہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہے، غم نہ رہے میرے پاس ہونے نہ ہونے کا۔ اس دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو اعتدال کی تعلیم دی، مقصد زندگی بھی فوت نہیں ہونا، ضرورت زندگی بھی فوت نہیں ہونا، دونوں کو ساتھ لے کے چلو۔ آپ دیکھیں اسلام میں خود مکتفی، اپنی جگہ ہر آدمی اسٹیبل ہونا، اس کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ 32 جگہ پر 33 موقعوں پر اللہ نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ محنت سے مال کمانا، اس مال کو 1 سال تک جمانا، اتنا کمانا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو سکے، اتنی مدت تک جمع کے رکھنا کہ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو سکے۔ اب اس کے بعد اس میں سے 2.5% نکال کر غریبوں میں صدقہ کر دینا اور اللہ سے ثواب کی امید لگانا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ زکوٰۃ اسلام کے 4 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، وہ زکوٰۃ دینے کے لیے انسان کو مالدار بننا ضروری ہے۔ مالدار بنے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا شریعت کے نزدیک، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تیسری بات، اللہ نے مسلمانوں کو 4تھا فریضہ حج کا دیا ہے۔ حج کس پر فرض ہوتا ہے؟ حج اس پر فرض ہوتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، جو اپنے گھر بار بیوی بچوں کا خرچہ جا کے آنے تک کا دے کے جانا، ماں باپ کی اگر ذمہ داری ہے ان ماں باپ کا خرچہ دے کے جانا، اپنے پورے سفر کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہو، ہوٹل کا خرچہ ہو، وہاں کے اخراجات ہوں، واپس آنے تک کا خرچہ اپنے پاس رکھنا، پھر اللہ کی طرف سے حج فرض ہوگا۔ اب آج کے زمانے میں اگر گورنمنٹ کی طرف سے جائیں 4 لاکھ روپے ہونا، اگر پرائیویٹ جائیں تو پھر اس میں 8 سے 10 لاکھ روپے ہونا۔ 8 سے 10 لاکھ جس کے پاس ہو مالدار نہیں کہلاتا۔ معلوم کیا ہوا؟ حج بھی فرض ہوتا ہے مالدار آدمی پر۔ ایک اسلام کا رکن اور فریضہ ادا کرنے کے لیے بھی انسان کو مالدار بننا پڑتا ہے، اس میں مالداری کی ترغیب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الکریم علی الاخوان ذو المال، ساتھیوں میں سب سے زیادہ عزت وہ مال والے کی ہوتی ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کے نزدیک کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ وہ ایک شاعر کا مصرع نقل فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے مال کی ترغیب دی کہ جس کے پاس مال نہیں ہے لوگوں کے نزدیک اس کی عزت نہیں ہوتی ہے۔
चुनांचे किसी ने कहा मरीज हमको दवाएं बताने लगे हैं, मरीज हमको दवाएं बताने लगे हैं, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं। मरीज हमको दवाएं बताने लगते हैं, बुरा वक्त हो तो सब आजमाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल के भी मत जाना, नए अमीरों के घर भूल के भी मत जाना, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं, हर एक चीज़ की कीमत बताने लगते हैं। मतलब क्या है, सामने वाले की इंसल्ट रहती, खुद तकब्बुर और गुरूर में रहते हैं। इस वास्ते मैं ये इतने में ख़रीदा, ये इतने का फ़ोन है, ये इतने की घड़ी है, ये इतने की गाड़ी है, ये रेट बोलने वाला नया मालदार रहता है, और नया मालदार पुराने फ़कीर से भी घटिया सोच वाला रहता है, नया मालदार पुराने फ़कीर से भी घटिया सोच वाला रहता है। इस वास्ते आने वाले की उसके नज़दीक कोई इज़्ज़त और कदर नहीं रहती। आप देखें, हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि नमाज के बाद, ईमान के बाद सबसे अफजल अमल क्या है? तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ईमान के बाद सबसे अफजल काम नमाज, उसके बाद पैसा कमाना, नमाज उसके बाद पैसा कमाना। तो पूछने वाले ने कहा ये कैसे हुआ? अस्सलातु अक्लुल खुब्ज़, उसके बाद उन्होंने पूछा ये कैसे हुआ? तो हज़रत अबू ज़र फरमाने लगे, लौलल खुब्ज़ु लमा उबिदल्लाह, अगर बंदे के पेट में रोटी ना हो तो वह नमाज के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। अगर पेट ना भरे तो आदमी कभी इबादत की तरफ भी तवज्जो नहीं देगा। आदमी को है कुछ ना कुछ, उसको बुलाए, चलो भाई नमाज को जाएंगे, ठीक है चलो भाई आता हूँ। कुछ भी नहीं है तो क्या कहेगा, खाने को कुछ भी नहीं है, आपको अल्लाह सब कुछ दिया है, आप 5 टाइम भी पढ़ सकते, तहज्जुद भी पढ़ सकते, आप 4 महीने भी जा सकते, साल भी जा सकते, हमारे कुछ भी नहीं, हम कहाँ से जाएं, हमारी क्या हैसियत है? माल अगर नहीं होगा आदमी के पास, वो बहाने बनाएगा इबादत से। तो हज़रत अबू ज़र फरमाते हैं, माल होने से आदमी को इबादत में शौक़ और लज्जत लगती है। माल जिसके पास नहीं होता है वह इंसानों की नज़र में गिर जाता है, इंसानों की नज़र से गिर जाता है। चुनांचे किसी ने अच्छी बात कही, जिधर कभी न गए थे उधर भी जाते हैं, जिधर कभी न गए थे उधर भी जाते हैं, ज़िंदगी के लिए लोग मर भी जाते हैं, ज़िंदगी के लिए लोग मर भी जाते हैं। ज़रा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग, ज़रा सी देर में दिल में उतरने वाले लोग ज़रा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं, ज़रा सी देर में दिल से उतर भी जाते हैं। पैसा था दिल में उतर गए, पैसा नहीं है दिल से उतर गए, अब कोई इज्जत नहीं है। पैसा है तो देखो कैसे दोस्तों का जमघट्टा लगा रहता है, पैसा हो तो देखो कैसे होटलों में नौजवानों की चीख पुकार रहती है, पैसा हो तो देखो गाड़ियों में 10, 12, 20 नौजवान कैसे चीखते चिल्लाते हुए निकलते हैं। जब पैसा नहीं है तो किसी का कॉल रिसीव भी नहीं होगा, कॉल बैक भी नहीं किया जाएगा, खैरियत भी नहीं पूछी जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ताबईन ने जो इरशाद फरमाया, हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहले ज़माने में पैसा लोग जमाते नहीं थे, सदका खैरात कर देते थे, क्योंकि उन्हें डर था पैसा होने से कहीं हमारा दीन ख़तरे में ना पड़ जाए, हमारा ईमान ख़तरे में ना पड़ जाए, इस वास्ते वो पैसा खर्च कर दिया करते थे। लेकिन सुनो, अब वो ज़माना है कि अगर अपने दीन को ख़तरे से बचाना है तो पैसा जमाना पड़ेगा, अगर अपने दीन को ख़तरे से बचाना है तो पैसे जमाना पड़ेगा। इस वास्ते कि इंसान जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसके नज़दीक जो चीज़ घटिया होती है वो दे देता कि भाई ये ले लो, मुझे छोड़ दो, ये ले लो, मुझे छोड़ दो। अगर किसी की जान पर बनाई तो कहते हैं ये घड़ी ले लो, ये मोबाइल ले लो, ये पैसा ले लो, मुझे छोड़ दो। क्यों? जान बड़ी है, घड़ी मोबाइल घटिया है, जान के मुकाबले में वो देगा और अपने को बचाएगा। इस वक्त लोगों के नज़दीक दीन बहुत घटिया बन चुका है, अगर उन पर मुसीबत आएगी तो सबसे पहले दीन छोड़ेंगे माल की खातिर, सबसे पहले ईमान छोड़ेंगे माल की खातिर, सच्चाई छोड़ेंगे माल की खातिर, वादा छोड़ेंगे माल की खातिर। वादा, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब चीज़ें तो दीन है, इसको छोड़ा जाता है। क्यों? दुनिया के खातिर। क्या ज़मीर फरोश वकील अदालतों में नहीं मिलते? क्या कलम बेचने वाले जज अदालतों में नहीं मिलते? इंसानियत बेचने वाले पुलिस ज़माने में और दुनिया में नहीं पाए जाते? जिनके नज़दीक इंसानियत की कोई हैसियत नहीं है, दरिंदे बनते जाते हों। ये सब क्यों है?
یہ سب مال کی وجہ سے ہے. کسی نے ٹکڑے پھینکا ہے, کسی کی ہڈیاں چاٹے ہیں, تبھی جا کر یہ سب ہو رہا ہے. مال جمع کرو. چنانچہ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کان المال فیما مضى یکرہ, پہلے زمانے میں مال ناپسندیدہ تھا. فَأَمَّا الْيَوْمِ فَهُوَ تَرْسٌ لِلنَّاسِ, آج لوگوں کو ان کے ایمان کو بچانے کی ڈھال یہ مال ہے. مَنْ كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ هَذِهِ شَيْئًا, جس کے پاس بھی پیسہ ہے, مال ہے, فَلْيُصْلِحْهُ, اس کی حفاظت کرے, اسے صحیح جگہ انویسٹ کرے, اسے بڑھوتری کرتا جائے. فَإِنَّهُ زَمَانٌ, یہ ایسا زمانہ ہے, اِنِ احْتَاجَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَبْذُلُ دِينَهُ, جب ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے لوگ اپنا دین بیچ دیتے ہیں. اس واسطے دین بچانے کی خاطر مال جمانا ضروری ہے. آج دیکھیں مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں, ان مسجدوں کے کیس لڑنے کے لیے وکیلوں کو کھلانا نہیں پڑے گا, عدالتوں کو کھلانا نہیں پڑے گا. جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں حکومت کے لباس کے بھیس میں, ان کو ہڈیاں ڈالنا نہیں پڑے گا خاموش رہنے کے لیے. یہ سب پیسے کا کھیل ہوتا ہے. اسی واسطے عالمیت کی جماعتوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی ادب کی مقامات حریری کے نام سے. عربی ادب کی کتاب ہے, اس میں ایک مصنوعی انسان ہے ابو زید سروجی کے نام سے. اس نے کہا تھا لولت تقى لجلت قدرته, اگر مجھے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو میں کہتا پیسے کا پاور نعوذ باللہ اللہ کے پاور سے زیادہ ہے. نعوذ باللہ اللہ کے پاور سے زیادہ ہے. اگر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو یہ اس نے کہا تھا, کیونکہ لوگ بھئی اللہ کے واسطے چھوڑ دو, نہیں مانیں گے, پیسہ پھینکو چھوڑ دے گا. پتہ کیا چلا, جہاں اللہ کی بھی نہیں سنتا ہے وہاں پیسے کی سنتا ہے. جہاں اللہ کی بھی نہیں سنتا وہاں پیسے کی سنتا ہے. اس نے کہا تھا, وہ کوئی نبی نہیں ہے, کوئی ولی نہیں ہے, مصنوعی انسان ہے, لیکن اس نے پیسے کی حیثیت بتائی تھی کہ پیسے سے انسان کے بہت سے کام نکل جاتے ہیں. سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی وفات کے موقع پر, تابعی ہیں, اجل تابعی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں, بہترین علماء میں سے ہیں, مال کمایا بہترین, اور جب دنیا سے جانے لگے تو فرمایا اللہ سے, کہنے لگے لا خیر فی من لا یجمع المال, اس انسان کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے جو پیسے جمع نہیں کرتا. وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے جو پیسے جمع نہیں کرتا. فیقضی دینہ, اس واسطے کہ کبھی قرضے ہو جاتے ہیں تو ادا کرنے کے لیے پیسے ہونا ہے. زندگی میں مزے کیے, مرتے وقت خالی ہاتھ مر رہے ہیں. ارے جو زندگی میں قرضہ کیے وہ کس کا باپ ادا کرے گا؟ کچھ چھوڑ کے جاتے کما کر تو تم زندگی میں جو قرضے کیے ہو اسے اولاد ادا کرتی تمہاری پراپرٹی میں سے. اتنا کماؤ کہ اگر قرضدار بن جاؤ کبھی تو ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس پیسے رہے. وَيَكُفُّ بِهِ وَجْهُ, اپنی عزت بچانے کے واسطے بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے, اس واسطے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہوتی ہے سماج کے لحاظ سے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المال فی ھذا الزمان سلاح, اس زمانے میں مال مسلمانوں کے لیے ہتھیار ہے. ہتھیار سے جس طرح انسان اپنے دشمن کو بھی مار سکتا ہے, ہتھیار سے جس طرح انسان اپنا ڈیفنس بھی کر سکتا ہے, مال سے اپنے دشمن کو مار بھی سکتا ہے, مال سے اپنے دشمن سے ہونے والے حملوں کا ڈیفنس بھی کر سکتا ہے. اسے سمجھنے کے لیے آسان مثال, نوٹ بندی سے کس کو فائدہ ہوا, کون سی پارٹی اپنے آپ کو پھر عہدے پر لا لی, اور کون سی پارٹی کس کو جیتتے جیتتے ہرانے پر کامیاب ہو گئی. وہ اس پیسے کے بل بوتے پر ایک ایک ایم ایل اے کو 5 کروڑ میں خریدا جاتا ہو تو پھر بتائیے پارٹی ہارے گی یا جیتے گی؟ پتہ چلا پیسے کا کھیل تھا پارٹیاں ہارنے اور جیتنے میں. ووٹنگ ڈالنے والے, ووٹ ڈالنے والے ووٹر کو اسے 5,000 10,000 15,000 دے کر جو خریدا گیا, کس بلبوتے پہ خریدا گیا؟ پیسے کے بلبوتے پہ خریدا گیا. جھوٹے فیصلے, عدالت سے ریٹائرڈ ہونے سے ایک دن پہلے ظالمانہ فیصلے کر کے بابری مسجد کی کیس کا جج ریٹائرڈ ہونے کے بعد اسے ممبر میں کرسی مل جاتی ہے پیسے کے بلبوتے پر. معلوم ہوا پیسے سے انسان دشمن کو مار بھی سکتا ہے, دشمن کے حملے سے بچ بھی سکتا ہے. اسی لیے اس زمانے کے اکابر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اعمل عمل الابطال, ہیروں جیسا کام کرو, یعنی کسب المعاش, پیسہ کمانا, کسب الحلال, پیسہ کمانا یہ ہیروؤں کا کام ہے, زیروؤں کا کام نہیں ہے. جو بوجھ بنے رہتے ہیں اپنے ماں باپ پر وہ کبھی یہ فالتو کا بوجھ ہے دھرتی پر, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے.
یہ آج کے نوجوانوں سے خطاب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاسواق مواعید اللہ، بازار مارکیٹ اللہ کا دسترخوان ہے، مارکیٹ اللہ کا دسترخوان ہے۔ فمن اتاہا اصاب منہا، جو دسترخوان پر بیٹھے گا کچھ نہ کچھ نوالے کھا کے نکلے گا، آؤ دسترخوان پر اللہ دے گا۔ اسی لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے خالی ہاتھ آئے، کچھ نہیں تھا، جن سے مواخات کرایا گیا، بھائی چارگی بنائی گئی۔ انہوں نے کہا 2 بیویاں ہیں ایک دے دیتا ہوں، 2 مکان ہیں ایک دے دیتا ہوں، فلاں باغیچہ ہے اس میں حصہ دے دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کہا نہیں، اللہ تمہیں برکت دے، مارکیٹ کا راستہ بتاؤ، بازار کا راستہ بتاؤ۔ اسی دن بازار گئے، شام ہونے سے پہلے اتنا کما لیا کہ آج کی بھوک مٹا سکے۔ دوسرے دن کمایا، تیسرے دن کمایا، 1 ہفتہ 2 ہفتے 1 مہینے میں اتنا کمایا کہ شادی اپنے پیسے پہ کیا، سونے کی ڈلی مہر میں دیا، بہترین ولیمہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھاری کپڑوں پر کلر دیکھ کر پوچھا یہ کلر کیسا ہے؟ 2 دن پہلے شادی ہوئی ہے اس کا کلر ہے۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، بکری کا ولیمہ کرنا اس زمانے میں مالداری شمار ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا ولو بشاتن، بکری کھلا کر ہی کیوں نہ ہو ولیمہ کرو۔ اور آپ دیکھیں یہ ایک تنہا صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے اتنی برکت دی ان کے مال میں، ایسے دسیوں صحابہ ہیں۔ ایک کا سن لیں صرف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی تو انتقال کے بعد پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے۔ پراپرٹی میں 2 طرح کے مال ہوتے ہیں، ایک مال منقولہ، ایک غیر منقولہ۔ منقولہ کا مطلب پیسے ہیں، جانور ہیں، سونا چاندی ہے، دینار و درہم ہے۔ غیر منقولہ مطلب جائیداد ہے، مکان ہے، کھیت کھلیان ہے، باغیچے ہیں، یہ ہیں۔ غیر منقولہ زمینات کتنے تھے، مکانات کتنے تھے، جائیداد کتنی تھی، اس کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ صرف مال جو منقول ہونے والا مال پراپرٹی پیسہ کتنا تھا اس کا اندازہ صرف اس بات سے کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں، اور شریعت میں میراث میں حکم یہ ہے کہ بیوی ہو اور بچے بھی ہوں تو بیوی کو اپنی وراثت کا 8واں حصہ ملے گا، وراثت کا 8واں حصہ ملے گا۔ تو 4 بیویوں کو 8واں حصہ دیا گیا۔ اب وہ 8ویں حصے میں 4 بیویاں تقسیم کر لینا، یعنی 8 کو پھر 4 حصے میں تقسیم کرنا، ہر بیوی کو ایک حصہ دے دینا۔ تو ایک حصہ جو ایک بیوی کو آیا تھا وہ ہے اس زمانے کے 80,000 دینار سونے کے سکے۔ آج کے حساب سے علماء نے لکھا ایک بیوی کو 2-2 کروڑ روپے پراپرٹی میں ملے، ایک بیوی کو 2-2 کروڑ روپے پراپرٹی میں ملے۔ 3,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 100 گھوڑے، یہ سب چھوڑ کر حضرت عبد الرحمن دنیا سے گئے۔ ایک بیوی کو پراپرٹی میں، 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو 2 کروڑ کی پراپرٹی دے کے جا رہے ہیں۔ اب اولاد کو کتنا ملے گا؟ بیٹوں کو تو ڈبل ملتا ہے، بیٹیوں کو سنگل ملتا ہے، ان کو کتنا ملا ہوگا؟ یہ صرف سونے چاندی کا حساب ہے، زمینات اور مکانات کا حساب نہیں ہے۔ پتہ چلا دولت صحابیت کے منصب کے بھی خلاف نہیں ہے۔ ایک صحابی ہوتے ہوئے بھی اتنا بڑا ورلڈ لیول کا بلینر بن سکتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اسلام کو جیسے پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلب کسب الحلال، حلال مال کمانا فریضۃ بعد الفریضہ، نماز جو اسلام میں فرض ہے اس فرض کے بعد حلال مال کمانا فرض ہے، نہیں تو وہی حال ہوگا جو آج مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ ہر طرف کیسی پریشانی کا حال، جیسے کسی نے کہا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، لگا کر زخم، خود زخم دیں گے پھر مساج کریں گے کس سے؟ نمک سے، لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو انسانیت کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی لیے کسی نے کہا خوددار میرے شہر کے قانون سے مر گیا، خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا، خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا۔ راشن جو آیا تھا وہ افسر کے گھر گیا، راشن جو آیا تھا وہ افسر کے گھر گیا۔
چڑھتی رہی مزار پہ چادریں تو بے شمار، چڑھتی رہیں چادریں تو چڑھتی رہیں مزار پہ چادریں تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا، چادریں مزاروں پہ چڑھ رہی ہیں، باہر فقیر سردی سے مر رہا ہے۔ اور آگے کہا روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا، حاکم یہ کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ فاقے سے مر رہا ہے لیکن حاکم کہہ رہا ہے کچھ کھا کے مر گیا ہے۔ پیسہ نہیں ہوگا تو بھوک میں مرنے والا بھی مجرم کہلائے گا، اس کی مجبوری ہم کیا کریں، مرنے پر بھی کوئی انسان افسوس نہیں کرے گا غریبی سے۔ اس واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد انصار صحابہ، مہاجر صحابہ، انصار صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، مہاجر صحابہ تجارت کرتے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں صحابہ کو چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی تجارت کی ترغیب دی، چنانچہ تجارت کی فضیلت بیان فرمائی، زراعت کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور پھر چھوٹی چھوٹی صنعت کاری، چھوٹے چھوٹے کاموں کی ترغیب دی، اور اللہ کے نبی نے خواتین کو بھی تجارت پر ابھارا، یعنی مطلب خواتین تجارت کر رہی ہیں، منع نہیں کیا خاتون کی تجارت سے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام خود بھی حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت فرمایا تھا۔ بعد میں بھی خواتین تجارت کرتی رہیں لیکن نبی نے منع نہیں فرمایا۔ نبی کے زمانے میں خواتین عطر پرفیوم بیچا کرتی تھیں گھر گھر جا کر، نبی علیہ السلام بھی اس خاتون سے پرفیوم خریدا کرتے تھے جو گھر آ کر عطر بیچ کر جایا کرتی تھی۔ آپ کے زمانے میں مویشی پالنا، جانور پالنا، باغبانی کرنا، ہر طرح کی ترغیب آپ دیتے تھے۔ آج بھی ہو سکتا ہے گھر میں بیٹھی عورتیں پاکستانی سیریل دیکھ کر برباد ہونے کے بجائے ڈھنگ کے کام کر، ہم اپنی گھر کی بچیوں اور عورتوں کو ٹیلرنگ نہیں سکھا سکتے، مہندی کا ڈیزائن نہیں سکھا سکتے، گھریلو کام کاج کے جو ضرورت کے ہیں عورتوں کے لیے نہیں سکھا سکتے، گھر میں بیبی بچوں اور بچیوں کے کپڑوں کی دکان لگا دی جائے، لیڈیز کے کپڑوں کی دکان لگا دی جائے، گھر کے ضروری سامان کی دکان لگا کر دی جائے، گھر بیٹھی عورتیں بھی تجارت کر سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آج کے یہاں کے نوجوانوں کو، مسلمانوں کو چائنا کے نوجوانوں سے تمیز سیکھنی چاہیے، چائنا کی عورتوں سے عزت اور سبق لینا چاہیے، وہاں کی اکنامک اور معیشت کو پڑھنا چاہیے۔ کچھ تو پڑھ کے مریں ہم لوگ، دین نہیں پڑھتے تو کم از کم دنیا تو پڑھ کے مریں۔ وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے کہ ایک ملک بازو رہتے ہوئے کتنا پاور میں جا رہا ہے، کتنی اکنامک میں ترقی کر رہا ہے، کس کے بل بوتے پر؟ کہ حضرت جبرائیل وہاں سے سونے اور چاندی کی بارش برسا کے جا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ہیرے موتی اگا رہے ہیں۔ جس قوم کا نوجوان محنت پہ اتر جاتا ہے اللہ اس قوم کو ترقی دیتے ہیں۔ قوموں کی ترقی اور زوال نوجوانوں کی محنت پر موقوف ہے۔ نوجوان جس قوم کا ناچنے کا عادی ہے، شراب کا عادی ہے، بیڑی سگریٹ کا عادی ہے، لڑکی باز ہے اور گھٹیا قسم کی عادتوں کے پیچھے پڑا ہے، اس نوجوان کی اس غلیظ حرکتوں کی وجہ سے وہ قوم زوال میں چلی جائے گی۔ آپ بتائیں جو بچہ نابالغ ہے وہ کیا کرے گا؟ 2024 میں 8-10 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ 2024 میں 60 سال کا بوڑھا کیا کرے گا؟ 2024 میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو 25 اور 30 سال کے نوجوان سے ہو سکتا ہے۔ 60 سال کی عمر کے بوڑھے سے کہیں گے کچھ کرو قوم کے لیے، 10 سال کے بچے سے کہیں گے کچھ کرو قوم کے لیے، کس سے کہیں گے؟ 25 30 سال 40 سال کے لوگوں سے کہیں کرو کچھ قوم کے لیے، ان سے خطاب کیا جائے گا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ہر کام کی ترغیب دی صحابہ کو، تو وہ صحابہ جو مدینے میں یہودیوں کے قرضدار رہتے تھے، یہودی سود پر دیا کرتے تھے صحابہ کو، 2-4 سال میں وہ پوزیشن آ گئی کہ صحابہ کسی یہودی کے مقروض نہیں رہے، کوئی سودی قرضہ نہیں رہا، بلکہ یہودیوں سے بھی بڑے مالدار بن گئے، یہودیوں کی پراپرٹیاں صحابہ خریدنے لگے، وہ صحابہ جو یہودیوں سے قرضہ لیا کرتے تھے۔
کس بلبوتے پر؟ محنت سے کمانے پر۔ آج کا مسلمان بھی وہ دور یاد کر لے، آج بینک سے جو بھی لون لیا ہوا ہے وہ انہی یہودیوں کے سود پہ مبتلا ہے، اسی حرام خوری میں مبتلا ہے۔ آج کے اس نوجوان سے بھی خطاب ہے، وہی پاور، وہی محنت جو صحابہ نے کی تھی، کما کر لون سے بچو، انٹرسٹ سے بچو، اور اپنی قوم کو اجتماعی طور پر ترقی پہ لانے کی کوشش۔ چنانچہ آپ دیکھیں مال کمانے کے سلسلے میں علماء نے ہدایات جو لکھی ہیں، مال کمانا کبھی فرض ہے، مال کمانا کبھی مستحب ہے۔ چنانچہ آدمی اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے، میں زندہ رہ سکوں، کماؤں اور کھاؤں، فرض ہے کمانا۔ اپنے بیوی بچوں کو پالنا میرے ذمہ فرض ہے، تو ان کو کھلانے کے لیے کمانا بھی فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ اسی طرح اگر میرے والدین ضرورت مند ہیں، میرے اوپر وہ ڈیپینڈ ہیں، تو ان ماں باپ کو کھلانے کے لیے کمانا بھی فرض ہے۔ اور اگر ماں باپ اپنی جگہ پر کما رہے ہیں اور ان کو سیلری آ رہی ہے، تو بچہ انہیں کھلانا کوئی فرض نہیں ہے۔ اور البتہ تکبر، میں پنا، بڑا پن دکھانے کے لیے کمانا حرام اور ناجائز ہے۔ صرف مالدار کہنے کے لیے کمانا حرام اور ناجائز ہے۔ اور اپنے دوسرے رشتہ دار غریب ہیں ان کو کھلانے کے لیے، حج کرنے کے لیے، زکوٰۃ دینے کے لیے کمانا، یہ شریعت میں پسندیدہ چیز ہے، اللہ اسے پسند فرماتے ہیں۔ اور ایسے ہی اپنی عزت بچانے کے لیے، لڑکیوں کی، بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے کمانا بھی شریعت میں پسندیدہ ہے، شریعت اس کو پسند کرتی ہے۔ آپ دیکھیں مالدار بننا ایک ہے انفرادی طور پر، ایک ہے اجتماعی طور پر۔ اکا دکا آدمی مالدار بن گیا، اس کی عزت بڑھے گی، وہ مزے کرے گا، پوری قوم کی عزت نہیں بڑھے گی، پوری قوم مزے نہیں کر سکے گی۔ یہاں جو بات کہی جا رہی ہے ایک دو آدمی مالدار بننے کی نہیں، قوم کا ہر فرد اپنی جگہ پر اسٹیبل ہو جائے، ہر فرد اپنی جگہ پر ایک حیثیت والا بن جائے۔ اجتماعی مالداری سے قوم کی اجتماعی ترقی ہوتی ہے، قوم کو اجتماعی عزت ملتی ہے، قوم کو اجتماعی سربلندی ملتی ہے۔ اگر اجتماعی نہیں ہوگی تو پھر ایکا دکا آدمی مالدار رہے گا، وہ اپنی قوم کو بھی عزت سے نہیں دیکھے گا، دوسری قومیں عزت سے دیکھنا تو دور کی بات، وہ مالدار خود اپنے غریب مسلمانوں کی عزت سے نہیں دیکھے گا۔ عزت اور ترقی کے لیے آپ دیکھ لو، آج مثال کے طور پر اگر غریب لڑکیاں جسم فروشی میں مبتلا ہیں، کس وجہ سے؟ مال نہیں ہونے کی وجہ سے۔ آج نوجوان پولیس کی عدالت، پولیس کی کسٹڈی میں اور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں بے قصور، کس وجہ سے؟ پیسہ ہوتا تو ادا کر کے اپنا کیس وہاں سے وڈرا کر لیتے، چھڑا لیتے، پیسہ نہیں ہے، بے قصور جیلوں میں پڑے ہیں۔ آج مسلمان لڑکیاں مرتد ہوتی جا رہی ہیں، کس وجہ سے؟ پیسے کی لالچ دلانے کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے، کس وجہ سے؟ کہ وہاں پر کوئی وکیل بک چکا ہے، کوئی جج بک چکا ہے، کسی کو جان کا ڈر ہے، کسی کو پیسے کا شوق ہے، تو اسی وجہ سے مال نہیں ہے۔ آج مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی وقت پر شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کس وجہ سے؟ ذاتی مکان ہے، باپ کا ہے کہ تمہارا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، امریکہ کا گرین کارڈ ہے، یہ سب پوچھا جا رہا ہے نوجوان لڑکوں کو شادیاں کرنے کے لیے، کس وجہ سے؟ پیسہ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ یہ غلطی تو ہے لڑکی والوں کی، ہم تو پہلے لڑکوں کو تانا دیتے تھے، جہیز مانگتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ اب بدتمیزی کا پلڑا بدل چکا ہے، اب ساری بدتمیزیاں لڑکی والے کر رہے ہیں، ساری شرارتیں لڑکی والے کر رہے ہیں۔ لڑکا ایسے ڈیمانڈ کے ساتھ مانگ رہے ہیں، نہیں ہمیں 1.5 لاکھ سیلری والا لڑکا چاہیے۔ تمہارا باپ نہیں کمایا 1.5 لاکھ سیلری جس بیٹی کو تم رشتہ لینے کے لیے آ رہے ہو؟ بیچ رہے ہو اپنی بیٹی کو، خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے مارکیٹ میں رکھے ہو۔ کتنی گھٹیا سوچ لڑکی والوں کی بنتی جا رہی ہے۔ ذاتی مکان ہو تو دیں گے، اتنا وہ کارڈ ہو تو دیں گے، بینک بیلنس ہو تو دیں گے، اتنا کما رہا تو دیں گے۔ بھائی بہنیں زیادہ نہیں ہونا، ایک ہی بچہ ہونا، یتیم خانے میں جا کے کر لو، کسی بھکاری سے کر لو، اس کا کوئی بھائی بہن نہیں ہوتا ہے۔ ایسی گھٹیا سوچ جو سماج میں بنتی جا رہی ہے، جس سے سماج اپنے لیول سے اوپر اٹھنے تیار نہیں ہے۔ حرام کاموں میں، شادیوں میں، غلط چیزوں میں خرچ ہوتے جا رہے ہیں پیسے۔ آج ہم دیکھ لیں مسلمانوں پر جو چو طرف سے حملے ہو رہے ہیں، مساجد پر حملے، تعلیم پر حملے، تجارت پر حملے، مسلمانوں کی تجارت کو بائیکاٹ کرنے کی کوششیں، سیاست میں بائیکاٹ کرنا، مسلم مکت اسمبلی، مسلم مکت پارلیمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ مسلمان نہ رہے، ایسی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ووٹ کی حیثیت بے حیثیت کی جا رہی ہے مسلمانوں کی۔ ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ مالدار بننے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟
مالدار بننے کے لیے لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں گے مالدار بن جائیں گے فوراً. وظیفوں سے قوم مالدار ہوتی ہے. وظیفوں سے قوم اگر مالدار ہونا ہے تو سب سے پہلے یہ وظیفے جس بابا کے پاس ہیں اس بابا کی ٹھکائی کرو جا کے کیوں فقیر بنے بیٹھا ہے. لوگوں کو وظیفے دے کے کیوں فقیر بنے, کیوں سڑک پہ بیٹھا ہے, تاج محل میں کیوں نہیں بیٹھا جا کے. یہ غلط قسم کا نظریہ. کوئی وظیفہ بول دو ہم مالدار ہو جائیں, کوئی وظیفہ بول دو ہم مالدار. ارے کریں گے کچھ نہیں اور وظیفوں سے مال کمانا چاہیں گے. اللہ نے مال دینے کا طریقہ وظیفوں پہ موقوف رکھا یا کمانے پہ موقوف رکھا ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مخزن اخلاق میں لکھا ہے, ایک صاحب مال کمانے کے لیے دوسرے شہر جا رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ ملے, شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ. کہاں جا رہے ہو؟ پیسہ کمانے جا رہا ہوں, کماؤں گا, دوسروں کو کھلاؤں گا, عزت سے رہوں گا. جاتے ہوئے راستے میں دیکھا ایک شیر نے ایک ہرن پہ حملہ کیا, تازہ گوشت کھایا, بچا ہوا چھوڑ دیا. ایک کمزور قسم کی لومڑی آئی, وہ بچا ہوا گوشت کھانے لگی. تو یہ دیکھ کر سمجھنے لگے اللہ جب ایک کمزور لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو میں تو انسان ہوں, مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا, اس واسطے میں نہیں کماؤں گا. واپس آ گئے. تو یہ بزرگ پھر ملے راستے, ارے کیوں, کیا ہوا, کیوں نہیں گئے کمانے کے لیے؟ تو بتایا دیکھو شیر نے حملہ کیا اور تازہ گوشت کھایا, بچا ہوا لومڑی کو دیا. اللہ لومڑی کو کھلا سکتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کھلا سکتا؟ تو بزرگ کہنے لگے بے وقوف کہیں کہ لومڑی کو دیکھ رہا ہے, شیر کو نہیں دیکھ رہا ہے. لومڑی کو دیکھ رہا ہے, شیر کو نہیں دیکھ رہا ہے. شیر خود جھپٹا, حملہ کیا, کھایا مزے سے, پھر بچا ہوا چھوڑ کے دوسروں کو دیا. شیر کو دیکھنا چاہیے تھا, لومڑی کو دیکھ رہا ہے. بے وقوف کہیں کہ کماؤ, حاصل کرو, کھاؤ, پھر دوسروں کو دو. یہ سیکھنے کے بجائے مجھے بھی مل جائے گا, یہ سیکھ کے آ رہے ہو. سبق لینے کے لیے عقل بھی ہونا چاہیے. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے, ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے دو کام ہیں, کمانا, بچانا. یہ دونوں بھی ضروری ہیں. کمانے کے لیے سب سے پہلے ہنر سیکھو, صنعت کاری سیکھو, کاریگری سیکھو, فنکاری سیکھو, ڈیزائننگ سیکھو, فنی کورسز کرو, چھوٹی چھوٹی تجارتیں کرو, چاہے ٹھیلا ڈالو, ٹماٹے بیچو, سبزی بیچو, اپنے پیروں پہ کچھ نہ کچھ کرو. بڑا کرنے کی چکر میں چھوٹا بھی نہیں کر پاتے ہیں بے وقوف لوگ. بڑا کریں گے, بڑا کریں گے, کب کریں گے؟ ارے 30 سال کا ہو گیا, سانڈ قسم کا, اب تک بھی کہہ رہا ہے کہ بڑا کریں گے. اب چھوٹے چھوٹے کرو نہیں, ہماری شان کے خلاف ہے چھوٹے کرنا. نہ چھوٹا کیا نہ بڑا کیا, قوم پہ بوجھ بن کے بیٹھا ہے. چھوٹی چھوٹی تجارتیں کرنا, بڑی تجارتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. آدمی بڑی عمارت بھی چھوٹی چھوٹی اینٹیں جمع کر کے بنیاد کے پتھر سے بناتا ہے. چھوٹی بین سے ہی بڑا درخت بنتا ہے. بڑی بلڈنگ بھی بنیاد سے ہی شروع ہوتی ہے. بڑی تجارت ایک دم کرنا شروع کیے تو نہیں ہو سکتا. بڑی تجارتوں میں کمپٹیشن زیادہ ہے, سودی دھندے کاروبار, سودی اور انٹرسٹ کا مال زیادہ ہے. بڑی تجارتوں میں تعصب, نفرت, دشمنیاں زیادہ ہیں. ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر صنعت کاری کرے. اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں, اکنامک کے لیے چائنا کا اکنامک کو پڑھو, معلوم کرو. جمعہ کا 1 گھنٹہ نہیں ہے کہ ہم پوری چائنا کی ہسٹری آپ کو بتائیں. ایک مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں, صحابہ کی زندگیاں پڑھو, کیسے وہ چھوٹی چھوٹی صنعتوں سے اسٹیبل ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے, ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی پیشہ حقیر نہیں ہوتا ہے. بھیک مانگنا, قرضدار بننے سے زیادہ کوئی ذلت کی زندگی نہیں ہے. چھوٹی تجارت کر کے بھی عزت کی روٹی کھانے سے یہ لاکھ درجے بہتر ہے. چھوٹی تجارت, عزت کی روٹی, قرضدار بننے سے, بھکاری بننے سے, بھیک مانگنے سے. اس لیے معاشی فکر کی ابتدا چھوٹی تجارت سے کرو. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے پیسے ہونا پڑتا ہے. پیسے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو اس کے لیے پیسہ فراہم کرنے والا ادارہ کون سا ہے ملک میں؟ بینک. بینک لوگوں کو پیسہ دیتا ہے, لوگوں سے پیسہ لیتا ہے. جو اس کا اکاؤنٹ ہولڈر ہوگا, اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسے ہوں گے, سیونگ اکاؤنٹ ہو, فکسڈ ڈپازٹ ہو یا کوئی اور اکاؤنٹ ہو, اس سے انٹرسٹ, وہ پیسہ دوسروں کو دے گا لون میں انٹرسٹ کے ساتھ. اس سے انٹرسٹ لے گا, ادھر 6% 7% اکاؤنٹ ہولڈر کو انٹرسٹ دے گا. تو بینک وہ ادارہ ہے جو پیسے انٹرسٹ لیتا ہے, انٹرسٹ دیتا ہے, خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کو بھی چلاتا ہے. مسلمانوں کی اب ذمہ داری ہے غیر سودی مالیاتی ادارے قائم کرنا, کہ ہمارے محلے کی حد تک, ہماری کمیونٹی کی حد تک, ہمارے خاندان کی حد تک, بس ہماری مسجد کے اطراف والے محلے کی حد تک
ہم ایک چھوٹا سا بینک 100 آدمیوں کی مدد کریں گے بس. کیسے کریں گے؟ ہمارے جو پیسے اکاؤنٹ میں فالتو رکھے ہوئے ہیں، مالدار قسم کے لوگ کروڑوں روپے اکاؤنٹوں میں رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 10% بھی اگر اکاؤنٹ کے نکال کر، کروڑ روپے کسی کے اکاؤنٹ میں ہیں، 10 لاکھ نکال کر ایک یونٹی بنائی جائے، 100 ممبر، 1000 ممبر، ایک ممبر سے 100 روپے لیے جائیں اور 10,000 سے 25,000 30,000 تک کا ہم قرضہ دیں گے چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو. ان عورتوں کو جو سنگ میں مبتلا ہیں، کرناٹک کی ایک بڑی سودی بیماری چل رہی ہے جہاں پر مسلمان عورتوں کو، مردوں کو، سب لڑکیوں کو خاص طور سے سنگ میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ انٹرسٹ پہ قرضہ دیں گے، پھر مہینہ ہوتے ہی وہ سودی انٹرسٹ لینے کے لیے آئیں گے. رات کے 12 بجے، رات کے 2 بجے گھر کا دستک ہو رہا ہے، لاؤ ہمارے پیسے دو. شوہر کو بیوی رات کے 2 بجے اٹھا کے کہہ رہی ہے کہ انہیں قرضہ مانگنے کے، وہ پیسہ مانگنے آیا، پیسے دو، میرے پاس نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ واقعات بھی ہم نے دیکھے اور سنے ہیں، پیسہ نہیں دے سکتی ہے وہ خاتون تو اس خاتون سے کہا جاتا ہے کہ اس کے بدلے ہمارے ساتھ رات گزارو. مسلمان خواتین عزت بیچ رہی ہیں اس مجبوری کی وجہ سے. مسلمان لڑکیاں، آپ چلے جائیں دیکھ لیں، آپ حیدرآباد شہر کی رپورٹ پڑھ لیں، ورلڈ سٹی کی رپورٹ پڑھ لیں، مسلم ایریوں کا حال دیکھ لیں جہاں پر بیوہ عورتیں گزارے کے خاطر جسم فروشی میں مبتلا ہوتی جا رہی ہیں. غیر سودی مالیاتی ادارے جماعت اسلامی کے لوگ بھی کرتے ہیں. علماء دیوبند میں کئی شہروں میں ایسا چل رہا ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی تجارت والوں کو 50,000 کے اندر تک کا غیر سودی قرضہ دیا جاتا ہے اور انہیں اسٹیبل کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. یہ کرنے کے کام ہیں. کم از کم میرے خاندان کو میں بھکاری نہ دیکھوں، میرے افراد کو میں بھکاری نہ دیکھوں. یہ ہمارے نبی کی سوچ، یہ اسلامی تعلیم، اسے دوسرا کرنے کا کام یہ ہے. اور اسی کے ساتھ یہ دیکھیں، اگر ہمارے مالدار لوگ جو سرمایہ بینکوں میں رکھ رہے ہیں، اگر اس کے 1,00,000 2 لاکھ روپے اگر چلے بھی جائیں، آپ کو واپس نہ بھی ملے، کیا جائے گا؟ آپ قرضہ دیے ہیں، قرضہ دینے والے کو اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے والے سے زیادہ ثواب دیتے ہیں. صدقہ کرنے پر 1 نیکی کا 10 گنا ملتا ہے، قرضہ دینے پر 1 نیکی کا 18 گنا ملتا ہے. اللہ بڑا کر دیتے ہیں. اگر 1,00,000 2 لاکھ روپے اجتماعی طور پر نظام بنے، انفرادی طور پر نہیں، انہیں آیا قرضہ مانگا دے دیا، وہ آیا قرضہ مانگا دے دیا. انفرادی قرضوں کی وجہ سے سماج کے اندر بہت ذلت کی حرکتیں دیکھی جا رہی ہیں. یہ کام نہ ہو. انفرادی قرضے کیا ہیں؟ آپ کے پاس 2-4 لاکھ روپے ہیں، یہ 25,000 مانگا، وہ 20,000 مانگا، 1 لاکھ مانگا، یہ 50,000 مانگا، سب دے کے خالی ہو گیا. واپس کرو، واپس کرے. تمہارے پاس تھے ہی 4 لاکھ روپے، وہ 10 لوگوں کو بانٹ کے تم خود پیدل ہو گئے. اسے کون کہا ہے؟ 4 لاکھ میں سے 20,000 25,000 50,000 دے دی، بس ختم، اب میں نہیں دوں گا صاحب، اب یہ میری کمائی کے لیے ہے. اگر وہ 50,000 مجھے نہیں بھی ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ٹینشن سے نہیں جیوں گا. جو ہے سب قرضے دیتے جا رہے ہیں، پھر خالی ہو گئے، کورٹ کچہری اور وکیل، عدالت، پھر وہاں فیسز. اب وہ 4 لاکھ وصول کرتے کرتے آخر میں مجبوری میں بھیک مانگے، بھائی کم از کم 2 لاکھ تو بھی دے دو میرے، کم از کم آدھے تو دے دو میرے. اس طرح کرتے ہوئے بھیک مانگنا پڑ رہا ہے انفرادی قرضے دے کر. اور بچانے میں ایک چیز یہ بھی ہے، ہر جگہ انویسٹمنٹ کر دینا. یہ کمپنی آئی وہاں بھی انویسٹمنٹ، آموے آیا وہاں بھی انویسٹمنٹ، فار ایور آیا وہاں بھی انویسٹمنٹ، فلاں کمپنی آئی وہاں بھی انویسٹمنٹ. ارے پاگل قسم کے لوگ ہیں. کون کما کے دے گا تمہیں؟ کمپنیاں آتی جا رہی ہیں، لوگ اس میں انویسٹ کرتے جا رہے ہیں. یہ بے وقوفی ہے. تیسرا، بچانے کے لیے شادی بیاہ پر جو فالتو اخراجات کر رہے ہیں، یہ کھانے، اتنے ڈشز، 15 لاکھ کا کھانا، 15 لاکھ کی دعوتیں، یہ حرام قسم کے جو اخراجات فضول قسم کے ہو رہے ہیں، اس سے بچاؤ. یہ پیسہ بچا کر تجارت میں انویسٹ کرنا، زمین خریدنا، گولڈ خریدنا، اس کی کوششیں کمانے کے لیے. آپ دیکھیں ہم جمہوریت میں رہتے ہیں. جمہوریت، حکومت، پارلیمنٹ، عدالت، میڈیا، یہ 4 ستون ہیں جمہوریت کے. اس میں سے ہم کون سے حصے کا، کون سے ڈپارٹمنٹ کا ہم حصہ بن سکتے ہیں؟ وہ مالدار بننے کا وہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے. اسے سمجھنے کے لیے مسجدیں بلڈوزر سے ڈھائی جا رہی ہیں، نوجوانوں پہ جھوٹے کیسز چل رہے ہیں، گولیوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، نیو ایجوکیشن پالیسی پاس ہو رہی ہے، مسلم پرسنل لا پہ حملے ہو رہے ہیں، اوقاف کی زمینوں پہ حملہ ہو رہا ہے. ان سب میں جو فیصلہ ہوتا ہے، کون کرتا ہے فیصلہ؟ جج کرتا ہے.
کیس کون لے جاتا ہے؟ وکیل لے جاتا ہے. وکیل کو ابھارتا کون ہے؟ کوئی بھی مالدار ابھارتا ہے. ان کے سپورٹ میں کون کھڑا ہوتا ہے؟ دولت مند کھڑا ہوتا ہے. پھر ان سب کو کسٹڈی حفاظت پولیس کرتی ہے. پتا چلا ہم کو اب پولیس کے سامنے بھیک مانگنے کے بجائے خود پولیس بننا پڑے گا. ہم کو عدالت اور ججوں کے سامنے بھیک مانگنے کے بجائے خود جج بننا پڑے گا. ہم کو وکیلوں کو پیسہ رشوت کھلانے کے بجائے خود ایڈوکیٹ بننا پڑے گا. یہ وقت ہے وہ آدمی جن شعبوں میں زندگی زندہ ہونا دکھانا ہے. پرائیویٹ جاب نہیں, فلاں کمپنی کا نوکر نہیں. اب میں ہندوستان کی حکومت کا حصہ بنوں گا, جمہوریت کا حصہ بنوں گا. تو سب سے پہلے ہمیں کرنے کا کام کیا ہے؟ پولیس کی جاب حاصل کرنا. مسلمان کثیر تعداد میں, زیادہ پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے. پولیس میں فزیکل فٹنس ہونا چاہیے. سانڈ بن جاؤ بس ختم, اچھی جاب مل جائے گی. پہلوان بن جاؤ, اس کے لیے صحت بناؤ, اس کے لیے جم کرو, اس کے لیے ورزش کرو, کھاؤ خوب اچھی طریقے سے. آدمی وہاں پر زیادہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو, فزیکل فٹنس اگر صحیح رہے گا تو جاب آسانی سے مل سکتی ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی رشوت زیادہ ہے, نارمل سے نہیں ملتی ہے. ہوگا سب کچھ. اگر رشوت کھلانا بھی پڑے, علماء سے پوچھ لو, میں اس پوزیشن میں ہوں, رشوت دوں گا مجھے جاب ملے گی, میں کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں, پوچھ لو. جہاں گنجائش ہے علماء بتائیں گے کہ یہاں گنجائش ہے, کھلاؤ حرام خوروں کو حرام, تم لیکن اس جاب پہ آؤ, اس پوزیشن پہ آؤ. جتنا جھوٹ آج اس ڈپارٹمنٹ میں ہے, جتنا رشوت خوری آج اس ڈپارٹمنٹ میں ہے, جتنا کرپشن آج اس ڈپارٹمنٹ میں ہے, جس کی وجہ سے مظلوم کو انصاف نہیں ملتا, ظالم اور آزاد بیل بن کے گھوم رہا ہے, اس وجہ سے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں مسلمان جس تعداد اور حیثیت سے ہونا چاہیے نہیں رہ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں آگے جو کرنا ہے, آپ دیکھیں کتنے جھوٹے الزامات لگتے ہیں. آپ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا, ایک صاحب کی کار رکا کر پولیس ایک سائڈ سے چیک کر رہی ہے, دوسرے سائڈ سے ایک پولیس آ کر اندر غیر قانونی چیز اندر رکھ رہا ہے, اور پھر اس پہ کیس بک کیا گیا. اس کی گاڑی کو سیز کر کے اسے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا. کرنا اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ سی سی ٹی وی کیمرے میں کیچ ہو گیا. اس پولیس کی غلیظ حرکت, تب جا کے وہ نوجوان بچا, اور 2-3 کانسٹیبل کو ڈسمس کرنا پڑا. لیکن معلوم یہ ہوا سی سی ٹی وی کیمرے نے بچا لیا. اگر اسی جگہ پر پولیس ہوتی, مسلمان اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے, اس طرح کی غیر قانونی اور ظالمانہ حرکتیں نہیں کرتے. عورتیں بھیک مانگ رہی ہیں انصاف کی خاطر, لیکن انصاف نہیں مل رہا ہے. موب لنچنگ میں مارے جانے, ارے دنگے فسادات کے موقع پر ویڈیوز نہیں دیکھتے, بڑے شریف بن کے کھڑے رہتے ہیں وہ لوگ جن کے ذمہ حفاظت کا کام تھا, جن کے ذمہ حفاظت کا کام تھا, وہ دنگے فسادات میں شریف بن کے کھڑے رہتے ہیں. ایسے موقع پر مسلمان کی ذمہ داری ہے پولیس کی جاب میں آنا, ورنہ تو پھر حال یہ ہے. آپ دیکھ لیجئے, یہاں گرم سے گرم لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے, یہاں گرم سے گرم لوہا بھی ٹوٹ جاتا ہے. کئی جھوٹے اکٹھا ہوں تو سچا بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو ہر طرف سے جھوٹ ہو تو پھر کہاں سے کامیابی ہوگی؟ کرنے کا کام ایک یہ ہے, مسلمان ججز بننے کی کوشش کرنا. کوئی نادان ہے, زمین کھودنے کی دعوت دے رہا ہے, فلاں مسجد کے نیچے زمین, یہ مسجد مندر ہے, فلاں مسجد کے نیچے مندر ہے, فوراً آرڈر جاری کر دیا جا رہا ہے کہ ہاں سروے کرو, ہاں زمین کھود دو. کون دے رہا ہے؟ جج دے رہا ہے. اس جج کی کرسی پر مسلمان کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ انصاف پسند کیوں نہیں بیٹھا ہے؟ ایسے ایگزامز میں مسلمان آگے کیوں نہیں رہتا ہے؟ آپ دیکھیں, اگر کوئی یہ کہے زی نیوز چینل کے نیچے مندر بنا ہوا ہے, کھود دیں گے اسے جا کر, جو بدنام کرنے پہ چل رہا ہے چینل. اور اگر کوئی کہے کہ سپریم کورٹ کے نیچے مندر ہے تو کھود دیں گے اسے جا کر. ہندوستان کا ایک مشہور پرانی درگاہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی 800 سال پرانی درگاہ کو کھودنے کی, سروے کرنے کی بات کی جا رہی ہے, جو 113 سال پہلے لکھی گئی کتاب کی وجہ سے. وہ صحافی کہتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے نیچے مندر بنی ہوئی ہے تو اسے بھی کھودنے کا آرڈر مل جائے گا, پارلیمنٹ کے نیچے مندر بنی ہے تو کھودنے کا آرڈر مل جائے گا. یہ سب عجیب چارہ گری ہے, عجیب چارہ گری ہے. عدالت کے فیصلے, نہ جان محفوظ, نہ عبادت محفوظ, نہ مکان محفوظ. عدالت کے فیصلے مسلمانوں کی طرف, بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کی طرف, بندوق کی گولی مسلمانوں کے گھروں کی طرف. آپ ہمیں تعجب سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 140 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے. چائنا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہے, لیکن افسوس 2003 کی رپورٹ ہے کہ چائنا نے وہاں ایجوکیشن پر $900 بلین خرچ کیا ہے اپنے قوم کو پڑھانے کے لیے.
900 बिलियन डॉलर। और 2003 की हिंदुस्तान की रिपोर्ट है, यहाँ एजुकेशन पर सिर्फ 13 बिलियन डॉलर खर्च हुए हैं। 900 बिलियन कहाँ है और 13 बिलियन कहाँ है? अजीब हाल है। चाइना तो आसमान में टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है और भारत मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। तरक्की किस में होगी बता लीजिए? तरक्की का कि मुल्क किधर जा रहा देख लीजिए। ऐसे मौक़ों पर मुसलमानों को जज बनना ज़रूरी है। जालिमाना फैसले किसने किए? जजों ने किए हैं। मुसलमानों को और भी करने के काम हैं, अपना बयान कायम करने के साथ साथ और 8-10 काम हैं, किसी मौके से बताएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।